اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو ذہنی مریض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنوں کا ہی ہوتا ہے۔ اب تنہائی سکون دیتی ہے اور محفلوں میں دل گھبراتا ہے۔ جب جدائی یقینی ہو تو محبت بڑھ جاتی ہے۔ وہ لوگ بہت کم ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ قبر کے اندر کی خوبصورتی کا انتظام خود کر کے جائیے، گھر والے تو باہر سے ماربل لگا کر چلے جائیں گے۔ اول تو محبت و عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر بات عزت۔ خاموشی بھی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ خاندان سے میرے حالات نہیں ملتے، خون ملتا ہے، خیالات نہیں ملتے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں ہی رہتا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی امانت کی امانت ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ خیانت نہ ہو۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ بوڑھے لوگ بیماری سے نہیں، اکیلے پن اور تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ وہ تو باتیں نہیں سمجھ پاتا، دکھ تو پھر بے زبان ہوتے ہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ جو محبت عزت دے کے سجائی جاتی ہے، یقین مانو وہ ہمیشہ نبھائی جاتی ہے۔ یہ زمانہ ہی سکھاتا ہے کیسے رہنا ہے زمانے میں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتے ہیں اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ کوئی دستک نہ کوئی آہٹ تھی، مدتوں سے وہم کے شکار تھے ہم۔ جس کے ہونٹوں پہ ہے سنگناٹا کبھی غور تو کر، اس کی آنکھوں میں شکایت بھی تو ہو سکتی ہے۔ رونے کی تو زندگی پڑی ہے، کچھ تیرے ستم پہ مسکرا لے۔ رنگوں سے ڈر نہیں لگتا، رنگ بدلنے والے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ محبت لاکھ قیمتی سہی مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب مل جائے گا۔ اگر کم عمری میں تمہیں زیادہ پریشانی مل رہی ہے تو سمجھ جانا اللہ تمہیں زیادہ نوازنے والا ہے۔ بے شک وہ راستے پہلے بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ بے شک اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی اداسی کا مداوع نہیں کر سکتی۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ کسی کمظرف کو سر پر بٹھاؤ گے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔
لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار کبھی نہیں ملتے، ساتھ نبھانے والے حالات کبھی نہیں دیکھا کرتے۔ مکرنا اور جنہوں نے مکرنا ہو وہ قرآن کے ضامن رکھ کے بھی مکر جاتے ہیں۔ محبت کرنے سے پہلے دولت کما لینا، ورنہ آپ کی محبت کوئی اور خرید لے گا۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ مسائل جتنے بھی ہوں یاد رکھنا درود پاک سے ٹلتے رہتے ہیں۔ چوٹ لگنا بہت ضروری تھا، زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے خوابوں اور خواہشوں کو ادھورا چھوڑ دینا۔ زندگی ڈھیر تقاضوں کا بھرم رکھتی ہے، میں گزاروں نہ گزاروں یہ گزر جائے گی۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے مطلب تو ہزار نکلتے ہیں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ڈھونڈنا ہے تو پرواہ کرنے والا ڈھونڈیے، استعمال کرنے والا تو خود ہی آپ کو ڈھونڈ لے گا۔ یا رب ایک سجدہ مسجد نبوی کے فرش پر بھی نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ درد سب کے دل میں ہے، فرق یہ ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے، ہر اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ میں نہ آئے۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس کا سوال نہیں ہوگا، جو تم سے اس کے پیچھے خود کو مت ہلکان کرو۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش کر دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفراللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ بے شک محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈالتی ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے، جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ بے شک عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پر پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ اسلام کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ جو دعا آپ دوسروں کو دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ انسانوں کو سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ مالی دا کم پانی دینا بربر مشکا پاوے، رازق دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے۔ حیثیت کا کبھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوا کرتی ہے۔
اللہ والوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ ان کو فراق و وصل کی لذت کی کیا خبر، بیٹھے نہ دو گھڑی جو پہلو میں یار کے، دکھ بول کے دسیا تے کی دسیا۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، پھر موت سے بھی دکھاتا ہے۔ بس آپ دعا مانگتے رہیے، کیونکہ وہ یقین والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور بس اللہ پاک کو سنائی دیتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو نا، تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو، وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ Thank you so much for watching.